مولانا اس پرکیف منظر کو دیکھ کر اور سن سیٹ کو دیکھ کر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے لوگ پاگل ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں، لیکن اگر آپ اس نظارے کو دیکھیں، اس خوبصورتی کو دیکھیں تو اس کی تعریف اللہ نے نہیں فرمائی۔ اللہ نے فرمایا دنیا جو ہے وہ مچھر کا پر ہے، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس تمام خوبصورتی کو جس کی تعریف اللہ نے کی ہے وہ جنت ہے، وہ تمہاری وراثت ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی خوبصورت جگہ کی اللہ نے تعریف نہیں فرمائی، جنت کی تعریف فرمائی ہے، تو وہ کیسی ہوگی جی؟ اس کا نظارہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ وہ جو نصیب ہو جائے، یہ سبق ہے اصل میں ہم لوگوں کے لیے، وہ جو نصیب ہو جائے، وہ نصیب ہو جائے اللہ۔ اور یہاں پر کنٹرول کرو گے تو وہ ملے گی۔ یہاں پر کمرے کے لیے آپ کو جو ہے وہ سینکڑوں یورو چاہیے ایک رات کی سٹے کے لیے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا شرابا ولا کذابا۔ یہ دیکھیں، یہ جو وائٹ سینڈ بیچز ہیں، یہ جو واٹر سپورٹس ہیں، واٹر فرنٹ سپورٹس ہیں، دنیا کا اصول ہے کہ جو بھی واٹر فرنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں سب سے مہنگی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے وہ ملینز کی پراپرٹیز ہیں، یہ ساری ٹورسٹ کی پلیسز ہیں۔ یہاں پر آ کے وہ ایک رات کے 200 یورو 300 یورو، آج کل کا جو سیزن ہے سپٹمبر اگست کا، یہاں ایک کمرہ جو ہے وہ 300 250 400 یورو کا ایک کمرہ ہے ایک رات کے لیے۔ اور جنت کی پورے جنت کی جو قیمت ہے وہ 2 سجدے ہیں، اللہ کے سامنے 2 آنسو بہانا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ جو ہے وہ رحم دلی کا معاملہ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا ہے اور اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ یہ خوبصورت لوگ، اتنے اچھے اخلاق والے، یہ اگر ان کی ہم ایمانی حالت کو دیکھتے ہیں تو یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ درد لے کر ہم آج یہاں پر آئے ہیں، یہ لے کر آئے ہیں، یورپ کے کنارے پر پہنچا دیا، کنارے پر آ گئے ہیں، اللہ نے پہنچا دیا۔ اللہ کرے کہ اس کی برکت سے جو یہ ہم یہاں پر مسلمانوں کا ایک ورثہ وہ چھوڑ کر گئے تھے، اللہ کرے وہ ورثہ واپس آ جائے۔ یہ بحر اوقیانوس یہاں سے جس پر آئے تھے، جس کے سینوں پر چڑھ کر ہم اس مقام پر موجود ہیں جہاں بتاتے ہیں کہ یہ اولڈ اور پرانا قدیم اندلس تھا۔ یہ اصل میں ایک ہی تھا، جو اندلس کی کچھ علاقے تھے، یہ پورٹگل، لزبن جو تھا، یہ سب اندلس کا پورا۔ پیچھے ذرا سورج دکھائے نا لوگوں کو ذرا، وہ بڑا زبردست یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کیمرے کی آنکھ سے، کیسا یعنی دیکھیں زبردست پہاڑی کے اوپر جو سورج کی سرخی ہے وہ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور سورج ابھی جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ماشاءاللہ، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے جی، باقی ماننا نہ ماننا لوگوں کا کام ہے۔ ایک بلکہ مغرب داخل ہو گیا ہے، ایگزیکٹلی سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب کا وقت۔ اللہ کرے کہ ہمیں دنیا سے جو مفارقت ہے وہ سمجھ میں آ جائے، یہاں پر دل نہ لگانا سمجھ میں آ جائے، اور آخرت کو گلے لگانا، جنت کے اہل بننا وہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے ساتھ ہم رہیں گے انشاءاللہ JTR میڈیا ہاؤس پہ، درسقرآن.com پہ، مولانا سہیل بابا صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم آپ کو پرتگال اور اسپین کی وقت در وقت کی خبریں پہنچاتے رہیں گے۔ ختم نبوت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بریفنگ دیں گے، ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو، اور جمعے کا بھی اعلان کر دیں۔ جمعے کا اعلان مولانا سہیل بابا صاحب ختم نبوت کے حوالے سے ایک جگہ جمعہ پڑھائیں گے، اور میں انشاءاللہ لزبن شہر میں جمعہ پڑھاؤں گا، پرتگال لزبن سے براہ راست یہاں کے لوکل ٹائم کے مطابق GMT+1 ہے لزبن میں، اور اس کے لحاظ سے اسٹے ٹیونڈ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور یہاں سے ہماری باتیں سنیے گا اور اس کو خوب شیئر کیجیے گا انشاءاللہ۔ مولانا تھوڑا واک کرتے ہیں، آپ کا حصہ ہوگا، آئیے پلیز، جزاک اللہ، تھوڑا سا واک بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جبل کو دیکھیں، یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہ اوپر نیچے علاقہ ہے۔ مجھے تو یہاں اچھا یہ مجھے بتائیں مولانا، یہ مسلمان کا ریسٹورینٹ ہے، یہ ابھی مجھے مولانا ابراہیم نے بتایا۔ اچھا ماشاءاللہ جی، ماسٹرو جی، وہ ماسٹرو ہے جی۔ اچھا مجھے ابھی مولانا نے بتایا کہ یہ جو جگہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یا جس شہر میں موجود ہے، یہ ایک تاریخی شہر ہے، پرانا اندلس تھا، یہاں مسلمان رہا کرتے تھے، اسی لیے حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کا انتخاب کر کے یہاں دارالعلوم قائم کیا تھا۔ ماشاءاللہ، تو یہ مطلب ایک عجیب بات انہوں نے بتائی۔ ہاں، اور یہ 100% اس کے بارے میں، اس ایریا کے بارے میں شور ہے کہ یہ مسلمانوں کا زیر اثر علاقہ ہی تھا، اور اس کی تعمیرات بھی بتاتی ہیں، اس شہر کے جو اسٹرکچر ہے، جو آرکیٹیکچر ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ تھا ماشاءاللہ۔ تو اب وہ ہمارے ساتھ ہی آگے جائیں ریسٹورینٹ کی طرف۔
پتہ نہیں وہ کہاں چلے گا ہمیں چھوڑ کے آگے دیکھیں وائٹ سینڈ بیچ، سبحان اللہ. پجنس دیکھیں، یہاں لوگ چھٹیاں منانے آتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں، وہ ادھر چلے گئے میرے خیال سے. کیا خیال ہے مولانا؟ میرے خیال میں ساتھ ہی آئیں گے، پھر وہ ڈیک پہ ہی آئیں گے. وہ ادھر کافی دور چلے گئے. اچھا جی تو ہم ادھر چلیں.